فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم اور مقتدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، محترم بہنوں، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے انتہائی خوشی ہے معراج شریف کی بابرکت جلسے میں آپ بھی اور میں گناہگار و سیاہ کار بھی اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب حضور پرنور خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سننے اور سنانے کے لیے ہم اور آپ اللہ کے گھر میں جامع مسجد طیبہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار و سیاہ کار کی اور آپ کی ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ کے محبوب کا ذکر، ایک تو یہ ہے کہ حضور نے خود ذکر فرمایا ہو۔ دنیا میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی یادداشتیں خود لکھتے ہیں، اپنی یادداشت خود بیان کرتے ہیں۔ مختلف ملکوں کے وزیر، سفیر، صدر، وزیر اعظم اپنی یادداشتیں لکھتے ہیں، اولڈ میمائرز، مائی میموریز، مائی بائیوگرافی، مائی میمائرز، مائی یادداشتیں، کہ میں نے بحیثیت لیڈر کے اس قوم کے لیے کیا کیا، کیا کیا واقعات گزرے، کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، کیسے میں نے بہت سے معاملات کو سلجھایا، میں نے کیسے سفر کیا، اس سفر میں میرے ساتھ کون کون تھے، اس سفر میں کیا کیا ہم نے ایگریمنٹ کیے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ یہ سب جو آدمی جاتا ہے وہ خود لکھتا ہے، یا
اپنے آدمیوں سے لکھواتا ہے. میرے جو سیکریٹری تھے انہوں نے یہ یادداشتیں لکھی اور میں نے ان کو دیکھا اور اب میں اس کو چھاپنے کو دے رہا ہوں. اس طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے وزیر اور سفیر اور صدر یہ کہتے ہیں کہ میرے جو سیکریٹری تھے ان کے پاس میری ڈائری تھی، وہ روزانہ لکھتے جاتے تھے. پھر اب میں نے ان کو دوبارہ جب میں صدر نہیں رہا تو میں نے دیکھا اور میں نے اس کو سب ایڈٹ کر کے اس کو ٹھیک کر دیا ہے. اب یہ میری اپنی ڈائری ہے جو میں چھاپ رہا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیے لوگ اپنی ڈائریاں، منسٹر اپنی ڈائریاں خود چھاپتے ہیں. ایک وہ ڈائری سفر کی جس کو اللہ رب العالمین نے چھاپ دیا، جس کا لکھنے والا، کہنے والا، سنانے والا خود رب العالمین ہو. اس سے بڑھ کر ڈائری کیا ہوگی؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ، وہ ذات. رب العالمین فرماتا ہے تم یہ کہتے ہو کہ حضور کیسے گئے تھے، کیوں کر گئے تھے، کیسے سفر ہوا. یہ سفر ہم نے کرایا، ہم خود اس کی ڈائری بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. جس ڈائری کو خود اللہ رب العالمین فرمائے اس سے بڑھ کر کوئی ڈائری ہو سکتی ہے؟ جس سفر نامے کو، جرنی کو، سفر نامہ جرنی ٹو ٹریول، اسینشن آف دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سفر کو خود اللہ رب العالمین فرمائے کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا، راتوں رات لے گیا. اب اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ سورج کا پیدا کرنے والا، چاند کا پیدا کرنے والا، اور چاند اور سورج کی گردش دیکھو. چاند اور سورج کی گردش کیسی گردش ہوتی ہے؟ ایک سیکنڈ کا ادھر سے ادھر فرق نہیں ہوتا. رات اپنے وقت پر نکلتی ہے، دن اپنے وقت پر نکلتا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج جو ہے، سن جو ہے وہ ویسٹ سے نکلا ہو؟ نہیں، ایسٹ سے. ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ ویسٹ میں ڈوبتا ہے. اور جس دن، حدیث مبارک کے مطابق، اور جس دن سورج مغرب سے نکلے گا سمجھ لیں توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، قیامت قائم ہو گئی. تو یہ معمول ہے. اب کوئی آدمی نکال کے دکھا دے سورج کو، سورج پر کسی کا کنٹرول ہے؟ سورج جا رہا ہے، سورج آ رہا ہے. ایمسٹرڈم میں سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہوں، ایمسٹرڈم میں سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہوں، برٹش چینل آپ کے سامنے ہو، آپ کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے یہاں بھی سورج چھپ رہا ہے، سورج چھپ رہا ہے، سورج چھپ رہا ہے اور چاند نکل رہا ہے. یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جب چاہیں دیکھیں. یہ دنیا کے اس پورے نظام کو آپ دیکھیں. مثلا رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج، شمس تجری لمستقر لها، سورج چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے اپنے مستقر کی، اپنے منزل کی طرف. اور ارشاد فرمایا پھر رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اور قمر کی اور چاند کی دیکھو منزلیں مقرر ہیں، مجال ادھر سے ادھر ہو جائے.
14ویں کا چاند پورا نکلے گا، مجال ہے ادھر سے ادھر ہو جائے۔ 29 تاریخ تک چاند ڈوب کر رہے گا، چھوٹا ہوگا، چھوٹے سے پہلی کو چھوٹا ہوگا، بڑا ہوگا، بڑا ہوگا، 14 کو پورا ہوگا، پھر چھوٹا شروع ہوگا، اور 29 کو پھر نظر آئے گا دوبارہ نکل کر، 26 سے پھر غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، قمر کی چاند کی منزلیں مقرر ہیں، مگر پھر اس میں دیکھا آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب العالمین کہا دیکھو، رب العالمین جل جلالہ امن والو ارشاد فرماتا ہے الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، چاند اور سورج نکلتے ہیں، ڈوبتے ہیں، مگر ٹکراؤ نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ آپ کی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کی گاڑی جا رہی ہے، بہت سے لوگوں کی گاڑی آ رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہوتا رہتا ہے، لیکن چاند چھپ رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، اپنی اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وقت اور حساب سے چل رہے ہیں۔ چاند کیسے ڈوب رہا ہے، چاند کیسے نکل رہا ہے، سورج کیسے ڈوب رہا ہے، سورج کیسے نکل رہا ہے، یہ دیکھنے والے تم دیکھ رہے ہو صبح و شام، تو یہ بھی دیکھو کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو معراج میں کیسے لے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، چنانچہ ارشاد فرمایا نعرہ رسالت، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، اور اس کے بعد یہ سفر کا پہلا حصہ ہے۔ اب اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے سفر کو بیان فرما رہا ہے۔ اس میں کون ساتھ تھے؟ اس میں کون ساتھ تھے؟ اس میں فرشتے حضور کے ساتھ تھے، اور یہ تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے، اور ویسے بھی قرآن مجید و فرقان حمید کی متعدد آیات طیبات سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اگر معراج کا سفر بھی نہ ہو، فرش زمین پر جب چلتے تھے، زمین پر جب بھی مکہ معظمہ میں چل رہے ہوں، مدینہ شریف میں چل رہے ہوں، کہیں بھی تشریف لے جا رہے ہوں، جب بھی لے جا رہے ہوں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں اس کو نقل کیا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس کو ارشاد فرمایا کہ جب حضور چلتے تھے فرش زمین پر جب حضور چلتے تھے، بازاروں میں جب حضور چلتے تھے، سڑک پر حضور چلتے تھے، تو صحابہ سے فرماتے تھے کہ میری پیٹھ کو خالی رکھو، میری پشت کو خالی رکھو، اس لیے کہ ملائکہ فرشتے میرے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے محبوب صبح و شام فرش زمین پر چلتے تھے تو فرشتے پیچھے چلتے تھے، جب حضور کو اللہ نے بلایا ہوگا تو کتنے فرشتے چل رہے ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، آگے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بائیں بھی ہوں گے، سامنے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، حضور کے ساتھ ساتھ تھے۔ خلو ظہری للملائکۃ الروحانیہ، حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک شروع ہوا، زمین فرشتوں سے بھر رہی تھی، زمین فرشتوں سے بھر رہی تھی، انتظامات تھے، یہ انتظامات تھے۔ ایک بادشاہ آ رہا ہے، ایک بادشاہ آ رہا ہے، پولیس، کیا بات ہے، سواری آ رہی ہے، مہمان آ رہا ہے، چلو روڈ پر ٹریفک پہ ٹھہرو، آہستہ چلو، بند کرو، یہ ہٹو وہ ہٹو، کیا بات ہے، بادشاہ۔ یہ دنیا کے بادشاہ جب کسی بادشاہ کو بلاتے ہیں، دنیا کے صدر جب کسی دنیا کے صدر کو بلاتے ہیں، تو کیا انتظام، کیا ٹھاٹ باٹ ہے، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، یہ رستہ چھوڑو، وہ رستہ چھوڑو، موٹر سائیکل جا رہی ہے، سوار جا رہے ہیں، ٹریفک پولیس پیچھے ہے، آگے پولیس پیچھے ہے، اسکواڈ ہے، فلاں ہے، چنی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔
پورا ٹریفک پولیس کا ایک دستہ ہوتا ہے باہر، معلوم ہوا 24 موٹر سائیکل آگے ہیں، 24 موٹر سائیکل پیچھے ہیں، اب بیچ میں سواریاں چل رہی ہے، 24 موٹر سائیکل سوار، 24 موٹر سائیکل آگے، فوج کے دستے ادھر، فوج کے دستے ادھر. اور کبھی کبھی بڑے بڑے بادشاہوں کو جب بلایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہوائی جہاز اوپر سے سلامی دیتا ہوا گزر رہا ہے. پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ بادشاہ جب آئے کچھ ملکوں کے تو سلامی دیتے ہوئے ہوائی جہاز گزر رہے تھے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے پھول برسائے جا رہے تھے. یہ منظر وہاں پاکستان میں بھی اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں دیکھنے میں آتا ہے. آپ نے بھی اس کو سنا ہوگا اور اخباروں میں جو پڑھتے ہیں تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اور یہ مناظر ہم نے بھی دیکھے تو اب سمجھ میں آیا مسئلہ. اللہ اللہ، دونوں جہاں کے جب دنیا کے بادشاہ دوسرے بادشاہوں کا استقبال کرتے ہیں تو یہ عالم ہے. جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا، جن کے لیے ساری دنیا پیدا کی گئی تھی، جب ان کا استقبال ہوا ہوگا تو کس شان کا استقبال ہوا ہوگا. اسی لیے فرمایا گیا زمین پر بھی فرشتے پھیلے ہوئے تھے، آسمانوں پر بھی فرشتے پھیلے ہوئے تھے. اور انبیاء اور مرسلین سب سے بڑا استقبال یہ ہے کہ فرشتے استقبال کر رہے تھے، جبرائیل استقبال کر رہے تھے. سب سے بڑا استقبال یہ ہے کہ 1,24,000 نبی استقبال کر رہے تھے. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ، ذرا سوچو تو صحیح وہ کیسا منظر ہوگا. 1,24,000 نبی رسول اللہ کا استقبال کر رہے ہوں گے. رسول اللہ کا استقبال کیسے ہوتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام. جب آپ کسی کو، جب کوئی آ رہا ہو، جا رہا ہو، ملنے کے لیے آیا ہو تو آپ استقبال کریں، آئیے تشریف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حضور کو سلام کیسے ہو رہا ہوگا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، نبیوں کے سردار آپ پر سلام ہو، انبیاء کے سردار آپ پر سلام ہو، رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو. چاروں طرف سے سلام کی آوازیں آ رہی تھی، چاروں طرف سے فرشتوں کی فوجیں اٹھ رہی تھی، اور نور کی موجیں تھیں جو حضور کو گھیرے ہوئے تھی، اور اس میں حضور کی سواری اوپر جا رہی تھی. بیت المقدس میں حضور کی سواری پہنچی. اب تصور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، آپ کو اور مجھ کو، ہم کو یہ بتانا تھا کہ تم کس نبی کے ماننے والے ہو. اس کی شان دیکھو، ان کی آن دیکھو، ان کا اعلیٰ مقام دیکھو، اس نبی کو دیکھو جن کے آگے سارے ستارے چھپ گئے. کیا خبر ہے کتنے تارے کھلے چھپ گئے. اور یہ نبی وہ ہیں کہ اب جن کے لیے جو زندہ ہے وہ استقبال کرنے آئے. آپ گئے اور ہم گئے تو کوئی بزرگ تشریف لائے تو زندہ لوگ استقبال کرنے کے لیے گئے. اور میرے آقا مصطفیٰ جب بیت المقدس گئے، جب آسمانوں پر گئے، تو وہ نبی جو جا چکے تھے، اس دنیا میں نہیں تھے، وہ بھی استقبال کے لیے حاضر ہو گئے. تو زندوں نے بھی استقبال کیا، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے انہوں نے بھی استقبال کیا. اب اس استقبال کا اندازہ آپ لگائیں کتنا بڑا استقبال ہے یہ. اگر زندہ لوگ استقبال کرتے، چلو بھائی فرشتے زندہ ہیں، انہوں نے استقبال کر لیا، لیکن حضرت موسیٰ تو جا چکے تھے، حضرت عیسیٰ تو جا چکے تھے، ابراہیم خلیل اللہ تو جا چکے تھے. جو قبر میں ہیں قبر سے اٹھو، جو آسمانوں پر ہیں نیچے اترو، جو زمین پر ہیں بیت المقدس میں اکٹھے ہو جاؤ، سب مصطفیٰ کا استقبال کرو. کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے، کیا عزت ہے، صلی اللہ، کیا عزت ہے، کیا عزت ہے اور کیا عظمت ہے. ورنہ
کہ بھئی جو قبر میں آرام کر رہے ہیں آرام کرنے دو. بتانا یہ تھا کہ قبر والے بھی اٹھ کر استقبال کر رہے ہیں. بتانا یہ تھا کہ جو قبروں میں جا چکے ہیں وہ وقتی طور پر گئے ہیں، وہ سب زندہ ہیں. اگر وہ نبی زندہ ہیں تو تمہارے نبی بھی جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو مریں گے نہیں، وہ بھی زندہ ہیں، وہ زندوں کے زندہ ہیں. حیات انبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا بیت المقدس کی طرف تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ، رأیت موسیٰ، میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا. آقا مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیتہ قائما یصلی فی قبرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث تو بڑی تفصیلی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اور جب حضور بیت المقدس میں پہنچے تو نماز ختم کر کے وہاں وہ پہلے سے استقبال کے لیے پہنچے ہوئے تھے. تو نبی کی رفتار کا اندازہ لگاؤ. جو نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے قبر میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے ان کو دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو مرنے والے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے تو مرنے والے نہیں کہتے، مرنا تو ایک وقت ہوتا ہے، موت آتی ہے. انبیاء کو بھی موت آتی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، وہ آنے واحد کے لیے آتی ہے. بڑی پیاری بات فرمائی ہے حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، آنے واحد کے لیے ایک پلک جھپکتے ہوئے وہ موت انبیاء پر آ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہی زندہ ہے، حیات النبی. تو حضرت موسیٰ جب حضور کی سواری گزر رہی تھی براق پر تو حضور کی رفتار کا اندازہ لگاؤ. بیت المقدس جا رہے تھے تو حضور کی جس براق پر حضور سوار تھے اس کی رفتار کا یہ عالم ہے، اس کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ جہاں تک نظر جاتی تھی پہلا اگلا پیر وہیں پڑتا تھا. یعنی جہاں نظر جا رہی ہے وہیں پہلا پیر پڑتا تھا، پھر جہاں نظر جاتی تھی وہاں دوسرا پیر پڑتا تھا. تو اس رفتار کا عالم ہے. تو اگر جس پر سوار ہیں اس کی طاقت، اس کی رفتار، اس کی پاور اتنی ہے، اب اندازہ لگائیے کہ جس براق پر حضور سوار ہیں یا بعد میں رف پر سوار ہیں تو اس کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ جہاں آخری نظر پڑتی ہے وہاں پہلا پیر پڑتا ہے. تو جس براق اور رف کو اس طرح سے قابو میں جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کی قوت کا عالم کیا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے قبر سے جب حضور گزرے اس براق پر تو دیکھا رأیتہ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے نماز ختم کی، حضرت موسیٰ نے نماز ختم کی اور سیکنڈ نہیں گزرے کہ بیت المقدس میں پہلے سے موجود استقبال مصطفیٰ ہو رہا ہے. جب حضرت موسیٰ کی جو قبر میں تھے ان کی رفتار کا یہ عالم ہے تو جو زندہ تھے ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا، اور جو نبیوں کے سردار ہیں ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. درود شریف محبت سے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لے گئے. سب نبیوں نے استقبال کیا. براق حضور کی سواری تھی، براق کو وہیں باندھ دیا. اور براق کو باندھنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں. اب نماز پڑھی جائے گی. بیت المقدس میں منبر بچھا ہوا، جبرائیل تشریف لائے، انبیاء آپس میں باتیں کر رہے ہیں. آج حضور کا استقبال ہو رہا ہے. اب دیکھیے نماز کون پڑھاتا ہے؟ آدم صفی اللہ بھی ہے، نوح نجی اللہ بھی ہے،
ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں۔ 1,24,000 نبیوں کا جھمگٹ ہے، جھمگٹ ہے لگا ہوا، کندھے سے کندھا، شولڈر سے شولڈر چل رہے ہیں، آپس میں مل رہے ہیں، رسول اللہ کا استقبال ہو رہا ہے۔ کون آئے گا، کون ہوگا؟ تو جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کر فرمایا آپ جتنے بھی انبیاء و مرسلین ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں۔ جبرائیل ہر نبی کے پاس جاتے رہے، اللہ کا سلام لے کر، کسی کے پاس 1 دفعے، کسی کے پاس 4 دفعے، کسی کے پاس 100 دفعے، کسی کے پاس 400 دفعے، کسی کے پاس 300 دفعے، شریعت کے احکام، وحی، تلاوت، جو کتابیں ان پر نازل ہوئیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف لے کر دینے کے لیے، سلام پہنچانے کے لیے، اللہ کے احکام سنانے کے لیے، بتانے کے لیے، جتانے کے لیے جبرائیل تشریف لاتے رہے۔ کہا میں آپ سب کو جانتا ہوں۔ جبرائیل نے کہا میں سب کو جانتا ہوں، میں اے گروہ انبیاء و مرسلین سب کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں، میں اللہ رب العالمین کا وہ مقدس فرشتہ ہوں کہ میرا لقب ہے روح الامین، امانت دار فرشتہ۔ میں وہ فرشتہ ہوں جو اللہ کے حکم سے آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوتا رہا۔ اب آج منبر پر کھڑے ہو کر جبرائیل نے خطبہ پڑھا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے زمینوں کو دیکھا، میں نے آسمانوں کو دیکھا ہے، میں فرشتوں کا سردار ہوں۔ زمین کے چپے چپے پر اللہ کی اس کائنات کا ایک ایک چپا، ایک ایک ذرہ، ایک ایک حصہ، ایک ایک پورشن سب میرے سامنے رہتا ہے۔ ظاہر جبرائیل فرشتے، ادھر چلو ادھر چلو، احکام الہی بجا لانا ڈیوٹی پر ہے۔ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی فوج ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کی فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ اللہ حکم فرماتا ہے وہی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کا لشکر کتنا بڑا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ تیرے رب کے لشکر کا، تیرے رب کی فوج کا، تیرے رب کے لشکریوں کا، اس کی تعداد کتنی ہے؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو فرشتے بے تعداد، فرشتے بے حساب۔ اب یوں سمجھ لیجیے، اس سے اندازہ لگا لیجیے آپ کہ آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے ہیں۔ اب دنیا میں آدمی کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، سب کے ساتھ 2 فرشتے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین، لکھنے والے مکرم و معزز فرشتے، یہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم لکھتے رہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے لکھتے رہتے ہیں، کرامن کاتبین لکھنے والے فرشتے، وہ سب وہ ٹیپ ہو رہا ہے، سب وہ قیامت کے دن پیش ہو جائے گا۔ بہرحال بات جو تھی وہ یہ تھی کہ فرشتے اللہ کے بے شمار ہیں، اس کا لشکر بے پناہ ہے۔ اب کتنا لشکر ہوگا شب معراج میں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ محبوب کے استقبال کے لیے کیا عالم ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرش زمین پر فرشتے پھیلے ہوئے تھے،
بیت المقدس میں فرشتے پھیلے ہوئے تھے. زمین اور آسمان کے درمیان میں یہ اسپیس کہلاتا ہے. اس کو انگریزی میں اسپیس کہتے ہیں, خلا. زمین و آسمان کے درمیان میں جو اسپیس ہے, خلا ہے, یہ کتنا خلا ہے؟ ہزاروں برس کا ہے, بہت اونچا ہے. آسمان بہت اونچا ہے, بظاہر نیچا لگتا ہوگا لیکن بڑا اونچا ہے. جب اوپر جاتا ہے ہوائی جہاز تو پتہ چلتا ہے. تو آسمان اور زمین کے درمیان میں فرشتے بھرے ہوئے ہیں. پھر پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک اور ان سب آسمانوں کے درمیان میں فرشتے بھرے ہوئے ہیں, اللہ کی مخلوق. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عبادت الہی میں مصروف ہیں, کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹیاں انسانوں کے ساتھ میں ہیں, کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ, حاملین عرش, عرش کے اٹھانے والے فرشتے, فرشتوں کے کندھوں پر عرش الہی رکھا ہوا ہے. یسبحون بحمدہ, اللہ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا, اور وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے استغفار پڑھتے رہتے ہیں, ان کے گناہوں کی معافی چاہتے رہتے ہیں. اور وہ فرشتے یہ دعا مانگتے رہتے ہیں, جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں, جو نیکیاں انسان کرتے ہیں نا, ہم اور آپ جو نیکیاں کر رہے ہیں. اے اللہ, یہ جنہوں نے نیکیاں کی ہے, جنہوں نے تیرے راستے کو اختیار کیا ہے, جنہوں نے تیرے راستے کو اپنایا ہے, جنہوں نے توبہ کی ہے, اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے, اے اللہ ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی مسجد کے لیے, انوار مدینہ کے لیے, مسجد کے لیے اور مساجد کے لیے, نیک کاموں کے لیے, جامعہ کے لیے, نیک کاموں کے لیے چندہ ہوتا ہے, آپ نے دیا, اس میں اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی ہوا دیا, جو بھی نیک کام آپ سے ہو سکا وہ آپ نے کیا. فرشتے دعا کر رہے ہیں, عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں, نور الہی, انوار الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں عرش الہی کی شکل میں, اور فرشتے دعا کر رہے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا, ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, ایمان والوں کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, جنہوں نے توبہ کی ہے اللہ ان کی مغفرت فرما, جو تیرے راستے پر چل رہے ہیں ان کی مغفرت فرما, اور وقہم عذاب الجحیم, اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا. یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں. تو فرشتے دعا میں مصروف ہیں, کچھ چلنے پھرنے میں مصروف ہے, کچھ کہیں مصروف ہے, لیکن آج وہ رات ہے, شب معراج وہ رات ہے کہ جس میں سارے فرشتوں کی ڈیوٹی کہ جو جہاں ہے وہیں کھڑے رہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. چاند کی ڈیوٹی یہ ہے کہ چلتے رہو. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم, قمر کی منزلیں مقرر, چاند کی منزلیں مقرر, چاند بھی چلتا رہتا ہے, سورج بھی چلتا رہتا ہے, گردش میں رہتے ہیں, اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں اور دماں ہیں, جس دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں, ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا ہے. دیکھو یہ سارا ہو رہا ہے. ٹھہر جاؤ, ٹریفک رک گیا, سگنل رک گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے, ٹریفک پولیس نے سگنل بند کر دیا اس لیے کہ گزرنا ہے. ٹریفک کا سگنل جو ہے کنٹرول اس کا, روڈ کا, اس کو بند کر دیا اس لیے کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے, مہمان کی سواری گزر رہی ہے. چاند سے کہا رک جاؤ, دیکھو سواری آ رہی ہے, ان کی سواری آ رہی ہے جن سے تم کو روشنی اور نور مل رہا ہے. سورج سے کہا ٹھہر جاؤ, ان کی سواری آ رہی ہے
جن کے لیے تم کو پیدا کیا گیا. نعرہ تکبیر. تم کی سواری آ رہی ہے جن سے یہ سارا جہاں روشن ہے. ٹھہر جاؤ، پورا ٹریفک ٹھہر جاؤ، سگنل بند کر دو. یہ سگنل ہے، دن اور رات کے سگنل ہیں، چاند اور سورج. یہ سگنل ہے، بند کر دو، ٹھہر جاؤ. اب آپ یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا؟ اوپر گئے، آ گئے، بسترا بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہلتی رہی. بات اصل میں یہ ہے کہ سارا ٹریفک تو بند ہو گیا تھا. گھڑیاں تو ساری بند ہو گئی تھی. گھڑی تو چاند اور سورج سے چلتی ہے، سورج کے حساب سے، چاند کے حساب سے چلتی ہے، تو سب تو بند تھا. تو جب فرش زمین سے حضور کی سواری چلی، سورج کی گردش، چاند کی گردش، سب کی گردش، زاروں کی گردش، سب بند. جو فرشتہ جہاں ہے استقبال میں ہے، دیدار مصطفیٰ میں مصروف ہے. کیا مطلب ہے؟ حضور رب کی طرف جا رہے تھے، حضور رب کی طرف جا رہے تھے، اور رب کی ساری خدائی مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی. حضور رب کی طرف متوجہ تھے اور رب والے حضور کی طرف متوجہ تھے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کی طرف متوجہ تھے، اور زمین کا اور آسمان کا نور، چاند اور سورج، یہ سب رسول اللہ کی طرف متوجہ تھے. تو ظاہر ہے جو آدمی توجہ کر رہا ہے اور کسی چیز کو دیکھ رہا ہے وہ اپنا کام تو چھوڑ دیتا ہے. اپنا کام تو چھوڑ دیا. سورج نے اپنا کام چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ میرے مصطفیٰ آ رہے ہیں. چاند نے اپنا کام چھوڑ دیا، میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں. ستاروں نے اپنا کام چھوڑ دیا، میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں. زمین از حب او ساکن، زمین ساکن تھی، آسمان ساکن تھا، فرش زمین اور پوری کائنات ساکن تھی. محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. اور جب حضور جا کر واپس آ گئے، سارا سفر ہو گیا 7 آسمانوں کا، سدرۃ المنتہا کا. جب حضور تشریف لائے تو بسترا بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہلتی رہی. تو اب ٹریفک جو تھا اس کا سلسلہ شروع ہو گیا. اتنی دیر میں سارا ٹریفک جیم، بند. دونوں جہاں کے تاجدار محمد رسول اللہ کی سواری آ رہی ہے. اس لیے وقت کا کوئی حساب نہیں رہا، اس لیے کہ وقت کا پہیہ بند ہو گیا تھا، وقت کی گھڑی روک دی گئی تھی. ہندوستان میں ایک گھڑی روکنا ایسا ہوتا ہے. ہندوستان میں ایک بے وقوف قوم رہتی ہے. ہندوستان میں ان کو سکھ کہتے ہیں. یہ ہندو ہی کا ایک وہ ہے سلسلہ، اور ان کا بھی عجیب قصہ ہے. 12 بجے جب سورج کی گرمی بہت تیز ہوتی ہے، کیونکہ بال بالکل نہیں مڈاتے، صاف نہیں کراتے، اور شراب میں بھی بدمست رہتے ہیں، گندے بھی ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے مشرک اور کافر نجس ہوتا ہے. انما المشرکون نجس. جو بت پرست ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرتا ہے، وہ نجس ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے. اور یہ بھی مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے. سن 1947 میں جب پاکستان بن رہا تھا تو ہندوؤں اور سکھوں نے مل کر مسلمانوں کا قتل عام کیا مشرقی پنجاب وغیرہ میں، اور 1 لاکھ مسلمان عورتوں کو اغوا کیا. نیزوں سے، بلموں سے اور لاٹھیوں سے اور بندوقوں سے مارا، مسلمانوں کا قتل عام کیا. بہرحال اسلام اور کفر کی جنگ تھی ہندوستان پاکستان بننے کے وقت اور اس سے پہلے بھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی. اور اس وقت بھی ہندوؤں سے جنگ چل رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی اور پاکستان بن گیا الحمدللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام کی اور پوری جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اسلام کے دشمنوں سے حفاظت فرمائے. تو 12 بجے ان لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. 12 بجے گرمی، ہندوستان میں گرمی بہت ہوتی ہے، ٹیمپریچر 45 50، ٹیمپریچر 50، دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس نے کہا تم غصے سے بہت بات کر رہے ہو، معلوم ہوتا 12 بج گئے. غصہ آ جاتا ہے. 12 بجے ان کا مقرر ہے مشہور.
تو انہوں نے کہا یہ 12 بجنے مت دو آج. ایک جو تھا وہ گھنٹہ بیچ میں شہروں کے بیچ میں گھنٹہ گھر بنا ہوا ہوتا ہے نا, اس میں 12 بجنے والے, تو وہ اندر گھس گیا, اندر جا کے اس نے گھڑی کو روک لیا کہ 12 نہیں بجیں گے آج. ایسے بھی لوگ ہیں جو گھڑی روک لیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ 12 نہیں بجیں گے تو اوروں کی گھڑی میں تو بجیں گے. تو وہاں اللہ رب العالمین کے حکم سے گھڑیاں وقت روک گیا, کسی نے روکا نہیں تھا. یہ اور روکتے تو ایک جگہ ہوتا تھا, سب جگہ یہی تھا. پوری دنیا کا سمندر ساکن, سمندر کی موجیں کام اینڈ کوائٹ, پورے زمین کی جو نقل و حرکت تھی سب بند, اوپر سے نیچے تک سارا نظام سب بند. اور جیسے ہی مصطفیٰ اپنے گھر واپس آئے سب کھل گیا. وہ سواری محمد رسول اللہ کی آ رہی تھی, زمین و آسمان پر, فرش سے لے کے عرش تک, آسمان و زمین پر انسان اور فرشتے اور نبی بھی استقبال کر رہے تھے, اور وقت بھی حضور کا استقبال کر رہا تھا. ٹائم آلسو واز دیئر ٹو ریسیو beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. دا ٹائم بھی, یہ بہت بڑی بات ہے, ٹائم کسی کا استقبال نہیں کرتا, لیکن ٹائم جام ہو گیا. ٹائم رسول اللہ کو دیکھ رہا تھا, ان سے وقت انہی سے چلتا ہے, وقت انہی سے چلتا ہے. ان کے غلاموں کا عالم یہ ہے, ان کے غلاموں کا عالم یہ ہے کہ محبوب سبحانی قطب ربانی سے غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں, صبح کو جب سورج نکلتا ہے, مامن جی, تو حضرت محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی فرماتے ہیں, جب سورج نکلتا ہے تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں نکل رہا ہوں. جب ڈوبتا ہے تو کہتا ہے میں ڈوب رہا ہوں. چاند جب نکلتا ہے تو پوچھتا ہے میں نکل رہا ہوں. بعض اللہ کے ولیوں کے یہ مرتبے ہیں, تو جن ولیوں کے یہ مرتبے ہیں ان کے نبی کا مرتبہ کیا ہوگا. زمین و آسمان سب, وصلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا, زمین از حب او ساکن, زمین حضور کی محبت میں ساکن تھی. فلک در عشق او شیدا, فلک کی گردش جو تھی وہ رسول اللہ کی محبت میں گردش کر رہا تھا, وارفتگی میں, محبت کے عالم میں. ایسے میں حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک گئی بھی اور آئی بھی. اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وقت کتنا لگا کتنا نہیں لگا. جن کے قدموں کے نیچے وقت ہے, جن کے قدموں کے نیچے وقت ہے, جن کے ہاتھوں کے قبضے میں وقت ہے, جن کے قبضے میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں, وہ تشریف لے جا رہے تھے. تو کوئی چیز بھی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتی تھی. حضور پر نور محمد رسول اللہ کی سواری گئی اور پھر سواری آئی, وقت ختم ہو گیا. اس میں کیا ہوا, فائدہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. کوہ طور پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا؟ نہیں, انہوں نے خود اللہ سے فرمایا, عرض کیا. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے, رب ارنی انظر الیک, اے اللہ مجھے اپنے جمال سے مشرف فرما دیجیے, میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. حضور نے کبھی نہیں فرمایا, حضور نے کبھی نہیں فرمایا. اور حضور نے اس لیے نہیں عرض کیا کہ حضور کو معلوم تھا کہ مجھے بلایا جانے والا ہے, معلوم تھا, اس لیے نہیں فرمایا, ضرورت بھی نہیں تھی کہنے کی. اللہ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ نے یہ فرمائش کی تھی, مجھے اپنا جمال دکھا دیجیے. کہا کہ نہیں, کیوں منع کر دیا. رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل
آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ کو دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو منع کر دیا نہیں دیکھ سکتے. پہاڑ کو دیکھیے. منع کس لیے کر دیا؟ کہ دیکھنے والے صرف ایک ہی ہیں، آپ کو نہیں دکھا سکتے. وہ دیکھنا جن کے لیے لکھا جا چکا ہے، ہمیں وہی آ کر دیکھیں گے. اس لیے آپ تشریف لائیے، کوہ طور پہ آ جائیے. آپ کی تھوڑی سی مراد ہم پوری کر دیتے ہیں کہ آپ کوہ طور پر، پہاڑ پر ہم تجلی کریں گے. پہاڑ پر جب ہم تجلی کریں گے تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. یعنی کیسے؟ کہ اصل سورج تو نظر نہیں آئے گا، لیکن سورج کی روشنی جب آپ کو دیکھنی ہو تو دیوار پر یا پہاڑ پر جو سورج کی روشنی پڑے گی اس کو آپ دیکھ لیجئے. ڈائریکٹ اگر آپ سورج کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے خدا نخواستہ دیکھ لیجئے. اب آپ کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا نا، بہت سے لوگوں کو شوق تھا. ابھی 2 مہینے پہلے بہت سے لوگوں کو شوق ہوا سورج کے دیکھنے کا، اور سورج کے دیکھنے کا جب شوق پیدا ہوا تو سبحان اللہ بہت سے لوگوں نے دیکھا، نئے نئے چشمے بنوائے، تیار کرائے، دیکھیں گے دیکھیں گے. اور اخبارات میں اس کی ساری رپورٹیں آ گئیں. آپ تو پڑھتے رہتے ہیں سب ماشاءاللہ، تھوڑا بہت میں بھی آپ لوگوں سے سنتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں. اور بہت سے لوگوں نے ڈائریکٹ سورج کو دیکھا تو آنکھیں چلی گئیں. اللہ نے جس سورج کو پیدا کیا اس کو ڈائریکٹ اگر دیکھ لیں، جس سورج کو پیدا کیا اس کو ڈائریکٹ دیکھ لیں تو بینائی، آنکھیں جاتی رہیں. جس اللہ نے سورج کو پیدا کیا اس سورج کو اگر دیکھ لیں تو بینائی جاتی رہے. اگر خود اللہ کو دیکھ لیں تو کیا عالم ہوگا. لیکن سبحان اللہ، قربان جائیے، 1,24,000 نبی میں اس رب کو کوئی نہیں دیکھ سکا. اگر کسی نے دیکھا، اگر کسی نے دیکھا، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر. ابھی ابھی آپ ہمارے محترم زینت القراء حضرت قاری خیر محمد صاحب چشتی، استاذ جامعہ مدینہ العلوم کراچی، جامعہ مدینہ العلوم کراچی کہہ گیا، مدینہ العلوم دن ہاگ، جامعہ مدینہ العلم دن ہاگ کے استاد محترم، انہوں نے تلاوت فرمائی. یہی سورہ والنجم تھی. سفر نامے کا ایک پورشن، ایک حصہ جس میں اللہ رب العالمین نے سفر شروع فرمایا اپنے محبوب کا، خود بیان فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. دوسرا والنجم میں شروع ہوتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. میرے محبوب تشریف لائے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، ہر نبی استقبال کرتے رہے. کون تشریف لائے؟ جبرائیل نے کہا مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. دروازہ کھل گیا. آپ ہی کے لیے حکم ہے. دروازہ کھل گیا. آسمانوں کے دروازے کھلتے چلے گئے. اور یہ رستہ سیکنڈوں میں طے ہو رہا تھا. ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یونس نبی اللہ، یہ تمام کے تمام بڑے، ادریس نبی اللہ، برگزیدن انبیاء علیہ السلام، یہ سب نبی اللہ کے محبوب حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے وہاں حاضر ہیں. استقبال ہو رہا ہے اور حضور کی سواری گئی. اب ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں جبرائیل نے کہا کہ انبیاء تو 7ویں آسمان پر، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام رک گئے. سب 7ویں آسمان پر سارے نبی وہیں رک گئے. جن جن کو رکنا تھا وہ رک گئے. اب سدرۃ المنتہا، 7ویں آسمان کے بعد اب سدرۃ المنتہا آتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے سدرۃ المنتہا میں کون رہتا ہے؟ 7 آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا ہے. عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ. سدرۃ المنتہا
جبرائیل وہی رہتے ہیں، اسی کے قریب جنت ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کے مقدس فرشتے جبرائیل نے کہا کہ نبی کی حد یہ 7ویں آسمان تھی، اور 7ویں آسمان کے بعد اب یہ سدرۃ المنتہا آ گیا، یہ میری حد ہے. دس از مائی لمٹ، بیونڈ دس پوائنٹ میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے نہیں جا سکتا. کیا بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک جگہ ایسی ہے، شیل کمپنی، ٹوٹل کمپنی، یعنی کیا کیا کمپنیاں، یہ پیٹرول کی کمپنیاں بڑے پیسے کماتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو تیل مفت میں زمین سے نکالنے کو دے دیتے ہیں، مفت میں نکلتا ہے، مفت میں، اور یہ بیچتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال ایسی سونا ہے مفت میں نکلتا ہے، اس کی قیمت انسان مقرر کرتا ہے. پتھر خوبصورت زمین سے نکلتے ہیں. تو وہاں ایک مقام پر جہاں تیل نکلا ہوا ہوتا ہے اور یا ٹنکی یا پیٹرول کا وہ جو ٹینک ہے وہ پیٹرول لے کر جا رہا ہے، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے ہائیلی انفلیمیبل. بہت ہوشیار، خبردار، ہائیلی انفلیمیبل. آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ بڑا ٹچی ہے، یہاں کسی قسم کا کوئی ماچس، کوئی سگریٹ خبردار جلنے نہ پائے، ہائیلی انفلیمیبل. بہت خطرناک معاملہ ہے یہاں. اسی طرح سے جبرائیل نے کہا اب آگے بڑا خطرناک معاملہ ہے، میرے بس کا نہیں ہے، ہائیلی انفلیمیبل، میں نہیں جا سکتا. ذرا سا اگر آگے بڑھا جل گیا. تو کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو آپ نے دیکھا، آپ دنیا میں روز دیکھتے ہیں کہ پیٹرول والے صبح سے شام تک اپنے اسٹیشنوں پہ لگ کے لگا دیتے، ادھر مت جانا بھائی، ہائیلی انفلیمیبل. وہاں بھی یہ وہ مقام ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے، جبرائیل کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے. تو سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، اور سب سے بالا والا ہمارا نبی. محبت سے پڑھیے، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، اور سب سے بالا والا ہمارا نبی. جہاں فرشتوں کی گزر نہیں، جہاں انسانوں کی گزر نہیں، جہاں انبیاء و مرسلین کی گزر نہیں، وہاں گزر اگر کسی کی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں. کیوں نہ قربان ہو جائے ایسے نبی پر، کیوں فدا نہ ہو ایسے نبی پر کہ جن کی ہم امتی ہیں. ان کا اتنا بلند مقام ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب ادنو منی، قریب آؤ، ادنو منی، ہمیں دیکھو، تم ہمیں دیکھو، ہم تمہیں دیکھیں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. دیکھ لو، دیکھ لو. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا خوبصورت ہم نے مجسمہ بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو دیکھتے ہی رہتے ہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ کے دربار میں حاضر ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے محبوب فرمائیے. تو حضور نے فرمایا التحیات للہ. یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں یہ حضور نے شب معراج میں پڑھی. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تعریفیں، تحیتیں، تعریفیں
بزرگیاں سب اللہ کے لیے، تمام رحمتیں برکتیں سب اللہ ہی کی طرف سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا جواب میں؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ، حضور نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا اے نبی آپ پر سلام ہو، السلام علیکہ ایھا النبی۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ سلام کرتے ہیں یہ اللہ تعالی کی سنت ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے ہم نے سلام کرنا چھوڑ دیا، ہیلو ہیلو، یہ کیا ہیلو ہیلو ہوتا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں۔ ہلو ہے کوئی حلوائی، چلو کہہ دو بھائی، اگر ہلو کہتے ہو حلوا کہہ دو، چلو بھائی حلوائی کھلا دو۔ تو ہلو میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یا ہلو یعنی ہلو اور ہلو یہ کیا فرق ہو گیا؟ ہلو اور ہلو کوئی فرق نہیں، بیکار۔ السلام 10 نیکیاں لکھی، پورا سلام پڑھ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 40 نیکیاں لکھی گئی۔ اب نیکیوں کو ضائع کر دیتے، ہلو ہلو ہلو، خرافات لغویات۔ السلام علیکم، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ، جب اللہ نے فرمایا اے نبی آپ پر سلام ہو تو حضور نے کہا السلام علینا، مجھ پر اور میرے تمام گناہگار امتیوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آپ پر، السلام علیکہ آپ پر، علیکہ کا مطلب آپ پر، ایک۔ جب ایک آدمی سے کہیں السلام علیکہ آپ پر، اور ہم جو کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے السلام علیکہ، ہم جو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اکیلے ہیں لیکن السلام علیکم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ ساتھ 2 اور بھی فرشتے تو بھی تو ہیں، تو جب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم تو مجھ پر بھی اور فرشتوں کو بھی سلام کر رہے ہیں، اور اگر میں نے جواب نہیں دیا تو فرشتے آپ کو جواب دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا السلام علیکہ، بتانا تھا اے نبی آپ پر سلام ہو، تو حضور نے کہا مجھ پر، میرے گناہگار امتیوں پر اور میرے نیک اور صالح امتیوں پر۔ نیک اور صالح کو حضور نے الگ رکھا اور ہم گناہگاروں کو اپنے ساتھ رکھا۔ اے اللہ آپ کا سلام مجھ پر بھی ہو، میرے گناہگار امتیوں پر بھی ہو۔ سبحان اللہ، معلوم یہ ہوا کہ حضور نے وہاں شب معراج میں ہم کو بھلایا نہیں، ہم کو یاد رکھا۔ جب حضور نے ہم کو یاد رکھا تو ہم بھی ان کو یاد رکھیں۔ درود شریف پڑھیے محبت سے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معراج شریف میں نمازوں کا تحفہ مل گیا، نمازوں کا تحفہ مل گیا۔ 50 نمازیں پڑھ لو، 50 نمازیں پڑھنے کے بعد اللہ سے ثواب لے لو۔ بعد میں آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، دیکھو سبحان اللہ، حضور کی امت پر کرم دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں روز پڑھ لیا کرے، ہم 50 کا ثواب عطا کرتے رہیں گے۔ یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، تم شفیع المذنبی ہو، سرور دنیا و دی ہو، صادق الوعد و عامی ہو،
دو آمی ہو رحمت للعالمین ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله إله قادر ملك بادشاہ الہ قادر ملک بادشاہ رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ شب معراج کا صدقہ اے اللہ ہم گناہگاروں سیاہکاروں کے گناہوں کو معاف فرما حاضرین میں جتنے ہمارے دینی بھائی اور بہنیں حاضر ہیں ان کی جو نیک مرادیں آرزو ہیں اللہ سب کو پورا فرما اے اللہ جن بھائیوں نے اور بہنوں نے مسجدوں کے قائم کرنے میں ان کے عطیات دینے کے سلسلے میں مسجدوں کی تعمیر میں دامے درمے قدمے سخن حصہ لیا ان سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ جتنے بھی یہاں ہمارے حاضر بھائی اور بہنیں ہیں اے اللہ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ جو بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو حج و زیارت سے محروم ہیں ان کو حج و زیارت نصیب فرما جو حاضر ہو چکے ہیں انہیں بار بار اس پاک در کی حاضری نصیب فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں روزگار میں کاروبار میں تجارت میں کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما اے اللہ عالم اسلام کی اور پاکستان کی اسلام کے دشمنوں سے حفاظت فرما کشمیر میں مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما فلسطین میں مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما چیچنیا اور بوسنیا اور داغستان میں برما میں اور فلپین میں مسلمان مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما سارے عالم کے مسلمانان اہل سنت و جماعت پر اے اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا اللہ. حضرات اپنی صفوں کو درست فرما لیجیے جیسا کہ